تو حج کرنے والے کو 10 حجوں کا ثواب ملے گا، یعنی جس کی طرف سے حج کیا ہے والد کی طرف سے اس کو تو حج کا ثواب ہو گئی، لیکن جو بالفعل حج کر رہا ہے اپنے والد وغیرہ کی طرف سے تو اس کو 10 حجوں کا ثواب۔ اصول شریعت ہے من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، جو شخص نیکی کرتا ہے تو اس کو کم از کم 10 گنا نیکی ملتی ہے، اس کا اجر ملتا ہے۔ تو جس شخص نے اپنے والد یا والدہ کی طرف سے حج کیا ہے تو حج کرنے والے بیٹے کو یا بیٹی کو 10 حجوں کا ثواب ہے۔ مجھے 2 باتیں آج عرض کرنی ہیں۔ ایک تو یہ کہ حج بدل کیا چیز ہے جو دوسری کی طرف سے حج کرتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ حج کے وہ موٹے موٹے فرائض، واجبات، رکن کیا ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حج صاحب حیثیت شخص پر فرض ہوتا ہے، آنے جانے کا خرچہ اس کے پاس ہو، گھر کے لیے چھوڑ کے جائے خرچہ تو حج اس پر فرض ہے، اگر ایسی پوزیشن ہے تو حج اس پر فرض ہے۔ باقی ہم مستقبل کے لحاظ سے پیسے سوچ کر رکھیں اور جوڑیں کہ گھر بھی بنانا ہے، بچوں کی شادیاں بھی کرنی ہیں، ابھی چھوٹا بچہ تو دوسری کلاس میں ہے اور پہلا بچہ جو ہے وہ اب 16ویں میں ہے، اور ان ساروں کی شادیاں بھی کرنی ہیں، گھر بھی بنانا ہے، گاڑیاں بھی لینی ہے وغیرہ، تو پھر اس کے بعد جب فارغ ہوں گے تو حج کریں گے۔ حج ایسا نہیں ہے، بس یہ انشاءاللہ حج کی برکت سے شادیاں بھی ہو جائیں گی، مکان بھی ہو جائیں گے، گاڑیاں بھی مل جائیں گی۔ حج کی اور عمرے کی فضیلت یہ ہے کہ فقر و فاقہ کو دور کرتا ہے حج عمرہ، اور گناہوں کو معاف کرتا ہے، گناہ معاف ہو جاتے ہیں حج عمرے سے، اور فقر و فاقہ دور ہوتا ہے۔ حج کی برکت سے جو ہے وہ رزق میں اضافہ ہوتا ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے۔ تو جیسے ایک شخص پر حج فرض ہے، اس نے اپنا حج کر لیا ہے، اتفاق ایسا ہوا کہ اس کے والد صاحب نے حج نہیں کیا اور وہ دنیا سے بھی چلے گئے، یہ شخص اگر انہوں نے وصیت کی تب تو کرے گا یہ حج، یا انہوں نے پیسے چھوڑے ہیں تب بھی اولاد کے ذمہ لازم ہے، وصیت کی ہے، پیسے چھوڑے ہیں کہ میری طرف سے حج کرا دینا، وہ تو ایک لازمی امر ہے وصیت پر عمل کرنا۔ بالفرض انہوں نے پیسے بھی نہیں چھوڑے، وصیت بھی نہیں کی ہے، ان پر گویا کہ حج فرض ہی نہیں تھا، لیکن بعد میں اولاد کو اللہ تعالیٰ نے ایسی توفیق عطا کی ہے کہ انہوں نے اپنے حج بھی کر لیے اور ان کے پاس گنجائش ہے اور وہ والدین کا، والد کا یا والدہ کا حج کرنا چاہتے ہیں، تو اچھی بات ہے، کرنا چاہیے۔ ہم اپنے اس مدعا کے اوپر 3 حدیثیں پیش کریں گے۔ پہلی حدیث یہ ہے کہ حجۃ الوداع میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تیاری کر رہے تھے تو ایک خاتون نے آ کے مسئلہ پوچھا کہ میرے والد صاحب اتنے بوڑھے ہیں کہ وہ سواری پر سوار نہیں ہو سکتے، تو کیا میں ان کی طرف سے حج کرنے چلی جاؤں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے چلی جاؤ۔ اور ایک حدیث میں یہ ہے کہ ایک صحابی نے پوچھا کہ حضرت میرے والد صاحب بہت بوڑھے ہیں، وہ اٹھ بیٹھ بھی نہیں سکتے ہیں، چل بھی نہیں سکتے ہیں اور سواری پر بیٹھنے کے بھی قابل نہیں ہیں، کیا میں ان کی طرف سے حج کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ضرور کرو، اور پھر سمجھایا آپ نے کہ دیکھو اگر آپ کے والد پر حج فرض تھا اور نہیں کر سکے تو آپ تو ضرور حج کریں۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے آپ کے والد کے اوپر قرضہ تھا اور وہ ادا نہیں کر سکے اور دنیا سے چلے گئے، تو کیا آپ اپنے والد کا قرضہ ادا کریں گے؟ تو صحابی نے کہا کہ حضرت ضرور ادا کروں گا قرضہ۔ تو فرمایا کہ یہ بھی رکن اسلام، ان پر ایک قرض ہے، آپ ادا کرو۔ تیسری حدیث جو حج بدل کے استدلال کے طور پر پیش کرنی ہے کہ اس میں ایک ساتھی، ایک صحابی رضی اللہ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں
عرض کرتے ہیں کہ میری ہمشیرہ نے حج کی نظر مانی ہوئی تھی، لیکن وہ حج کے آنے سے پہلے ہی فوت ہو گئی، تو کیا میں اپنی ہمشیرہ کی طرف سے حج کروں تاکہ اس کی نظر وہ پوری ہو جائے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ضرور حج کریں اور اس کی نظر پوری ہو جائے گی، وہ گناہگار نہیں، حالانکہ وہ تو نظر پوری کرنے سے پہلے ہی فوت ہو گئی تھی، گناہگار بھی نہیں ہے ایک قسم کی، لیکن پھر بھی آپ نے فرمایا کہ اپنی ہمشیرہ کی طرف سے آپ حج کریں۔ یہ 3 حدیثیں اور بھی بہت ہیں کہ والدین کی طرف سے حج کرنا بہت ثواب اور فضیلت ہے، اس کو حج بدل کہتے ہیں۔ کچھ تھوڑا سا ایک ٹولہ ہے مسلمانوں میں سے ہی ہے کہ جو حج بدل کا منکر ہے کہ حج بدل نہیں ہے، لیکن یہ غلط بات ہے۔ بہت ساری احادیث میں حج بدل کا ثبوت موجود ہے، یعنی الحج عن الغیر، دوسرے کی طرف سے حج کرنا۔ ان کو اصل میں مغالطہ ہوا ہے عبادات بدنیہ پر، جس طریقے سے بندہ نماز دوسری کی طرف سے نہیں پڑھ سکتا، روزہ دوسری کی طرف سے نہیں رکھ سکتا، یہ عبادت بدنی ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ حج بھی دوسرے کی طرف سے نہیں کر سکتا، زکوٰۃ بھی اور قربانی بھی دوسرے کی طرف سے نہیں کر سکتا۔ نہیں، عبادات مالیہ اور عبادات بدنیہ کا فرق ہے۔ جو بدن کی عبادتیں ہیں اس میں نیابت جائز نہیں ہے۔ دیکھو میں مصروف ہوں، زور کی نماز میں یہ بندہ جا رہا ہے، اس کو کہہ رہا ہوں تم اپنی نماز بھی زور کی پڑھ لینا اور میری بھی ساتھ پڑھ کے آ جانا۔ عبادت بدنیہ میں نیابت نہیں ہے، نہ روزے میں اور نہ نماز میں۔ جو عبادات مالیہ ہے جیسے کہ زکوٰۃ ہے، فطرانہ ہے، قربانی ہے، یا کوئی نظر کفارہ وغیرہ، جرمانہ، تو اس کے ذمہ ہے زکوٰۃ 10,000، تو اس کا بھائی کہتا ہے بندے کا کہ وہ آپ کی جو 10,000 زکوٰۃ ہے وہ میں ادا کر دوں گا، تو ادا ہو جائے گی۔ یہ بتائے اس کو کہ میں آپ کی زکوٰۃ دے رہا ہوں، یا یہ کسی کو کہہ دیتا ہے کہ آپ میری زکوٰۃ دے دینا، ادا ہو جائے گی، یہ عبادت مالیہ ہے۔ ایسی ہی حج، وہ عبادت بدن اور مال دونوں میں کیا تعلق ہے اس کا؟ حج میں جسم بھی خرچ ہوتا ہے اور پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے، تو حج جب تک بندہ خود کر سکتا ہے، ہوش حواس ٹھیک ہے، صحت گزارا ہے، کہیں پیدل چل لے گا، کہیں ویل چیئر پر کوئی سہارا لے لے گا اور خود حج کر سکتا ہے، تو اس نے حج خود کرنا ہے۔ لیکن بیماری ایسی ہے یا بالکل نہیں کر سکتا ہے، بہت بوڑھا ہو گیا ہے، تو ایسی صورت میں وہ کسی کو حج کے لیے بھیجتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، اور کوئی حج نہیں کر سکا، فوت ہو گیا، تو اس کے پیچھے اگر اس کی اولاد حج کرنا چاہتی ہے تو بہت بڑے ثواب کی بات ہے۔ البتہ حج بدل کرنے والا جب یہاں سے ہی جائے گا تو پہلا عمرہ بھی حج بدل والے اس فلاں کی طرف سے ہی ہوگا جس کے لیے جا رہا ہے حج کرنے۔ اس کا نام لینا ضروری نہیں، اس کی نیت میں ہے میرے والد صاحب ہیں، یا کوئی دوست ہے، کوئی ساتھی ہے، کوئی محلے والے، کسی جاننے والے نے بھیجا ہے، میں اس کی طرف سے حج کر رہا ہوں، اس کا نام نیت میں ہے تو بھی کافی ہے۔ وہ نیت بھی اس کی طرف سے ہوگی پہلے عمرے کی، حج تمتع ہے، قران ہے، افراد ہے، جو بھی، اور تلبیہ بھی اسی کی طرف سے پڑے گا، اور ساتھ ساتھ دعائیں، طواف، جو کچھ بھی رکن اس نے ادا کرنا ہے حج بدل والے نے، وہ جس کی طرف سے گیا ہوا ہے حج کرنے کے لیے، تمام پہلوؤں میں اسی کی طرف سے ہی اس نے نیت کرنی ہے۔ جو بچہ خود جا رہا ہے اپنے والد کی طرف سے حج کرنے اور وہ پیسہ بھی اپنا خرچ کر رہا ہے، تو اس کے لیے بہت آسانیاں ہیں۔ البتہ جو بندہ کہ غیر اس کو ہم حج پر بھیج رہے ہیں اور اس کو پیسہ دے رہے ہیں، تو اس میں شرائط ہے کہ وہ بندہ فضول خرچی نہ کرے، زیادہ پیسہ جنہوں نے دیا ہے وہ خرچ نہ کرے، جو لازمی ضرورت ہے حج بدل کی اس لحاظ سے وہ پیسہ خرچ کرے، اسراف نہ کرے،
کہیں ایسا نہ ہو بددیانتی نہ ہو جائے۔ لیکن ایک بچہ جب خود اپنے والد کی طرف سے وہ حج کرتا ہے تو اس کے لیے کیا شرائط ہیں؟ وہ تو اپنا پیسہ خرچ کر رہا ہے، جتنا زیادہ خرچ کرے اتنا زیادہ ثواب ہے۔ لیکن پہلا عمرہ حج تمتع اگر وہ کر رہا ہے حج بدل والا، تو وہ بھی اس بزرگ کی طرف سے ہوگا، اور پھر جب وہ حج کے لیے دوبارہ احرام باندھے گا تو احرام باندھتے وقت بھی وہ ساری نیت وغیرہ، تلبیہ، آگے دعائیں، منا جانا، عرفات، مزدلفہ، کنکریاں بھی اسی کی طرف سے، طواف زیارت بھی اسی کی طرف سے، ساری چیزوں میں وہ نیت کا استحضار رکھے گا کہ میں فلاں کی طرف سے حج بدل کرنے آیا ہوں۔ البتہ حج سے جب وہ فارغ ہو جاتا ہے، حج سے فارغ ہو جاتا ہے، بعد میں بہت دن ہوتے ہیں، جیسے حج کے بعد بھی ہوتے ہیں، تو اپنی طرف سے بھی کوئی عمرے کرتا رہتا ہے وغیرہ، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایک مسئلہ بڑا اہم ہے، پتہ نہیں یاد رہے گا یا نہیں یاد رہے گا، وہ مسئلہ یہ ہے کہ جب بندہ یہاں سے جاتا ہے اور حج تمتع کا ارادہ ہے، یعنی کہ عمرہ کر کے حلال ہو جائے گا، پھر انتظار کرے گا مکہ مکرمہ میں، اور پھر حج کے دنوں میں دوبارہ احرام باندھے گا، یہ تو ٹھیک ہے، وہ عمرہ بھی اس کی طرف سے ہے پہلا، اور پھر حج کے دنوں میں احرام باندھے گا۔ مسئلہ درمیان میں ایک اور ہے کہ حج سے پہلے لوگ مدینہ چلے جاتے ہیں، اور حکومتی انتظام ہے، مجبوری ہے، کچھ کو حج سے پہلے مدینہ کی زیارت کراتے ہیں، کچھ لوگوں کو حج کے بعد وہ مدینہ طیبہ کی زیارت کراتے ہیں، تو بعد میں تو جو گئے ہیں واپس آئیں وہ الگ بات ہے۔ جو لوگ کے یہاں سے عمرہ کر کے ان کے پاس ٹائم زیادہ ہوتا ہے، جیسے آج کل لوگ جا رہے ہیں، تو وہ مدینہ کی زیارت حج سے پہلے کرنے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، واپسی میں عمرہ کرنا لازم ہے، ان کے اختیار میں نہیں ہے کہ عمرہ تو ہمارا ایک ہو گیا جب پاکستان سے آئے تھے، حج سے پہلے اگر میقات سے باہر جائے گا، بعض رات نے لکھا ہے کہ حدود حرم سے بھی باہر جائے گا، حج سے پہلے کوئی حاجی حدود حرم سے بھی باہر جائے گا یا میقات سے ہی باہر چلا جائے، تو واپسی میں عمرہ کا احرام باندھنا اس کے لیے لازم ہے، کیونکہ اس کا تمتع ہے، حج تمتع، اور کہیں ایسا نہ ہو اس کا حج تمتع میقات سے باہر جانے یا حدود حرم سے باہر جانے کی وجہ سے ٹوٹ نہ جائے۔ اب ایک شخص ہے جو دوسرے کی طرف سے حج بدل کر رہا ہے، تو نیت کے وقت بھی اس کا خیال رکھے، تلبیہ کے وقت بھی خیال رکھے، طواف دعاؤں کے وقت بھی خیال رکھے، اور جو ارکان ہے سب، اور اگر نہ سمجھ کی وجہ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو جرمانہ تو دینا ہے، لیکن نہ سمجھتے ہوئے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو جن کی طرف سے گیا ہے ان پیسوں سے جرمانہ دے سکتا ہے، لیکن اگر جان بوجھ کر اس سے غلطی ہوئی ہے تو پھر جرمانہ بھی وہ اس بندے کی طرف سے نہیں دے گا، اپنی غلطی ہے اس کی اپنی طرف سے دے گا۔ اور جو بچہ والد کی طرف سے خود اپنے پیسوں پر گیا ہے تو وہ تو سارے ہی پیسے اس کے اپنے ہیں۔ یہ مسئلہ اہم ہے، اور مرحومین کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں موجود ہے حج کرنا۔ ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حج بدل میں 3 بندوں کو جنت عطا کی جاتی ہے، حج بدل میں۔ ایک تو یہ شخص ہے جس کو حج بدل کے لیے بھیجا ہے، ایک یہ شخص ہے جس نے پیسے دیے ہیں، ایک وہ بندہ ہے میت جس کی طرف سے حج کرایا جا رہا ہے۔ ایک لڑکا اپنے والد کی طرف سے پیسے دیتا ہے، والد فوت ہو گیا، کسی بندے کو کہ میرے والد کی طرف سے آپ حج بدل کرائیں، تو 3 لوگ ہو گئے نا، ایک میت ہے جس کے لیے حج کیا جا رہا ہے، ایک وہ بندہ ہے جو پیسے دے رہا ہے، اور ایک وہ بندہ ہے جو حج کرنے بالفعل گیا ہے، جا رہا ہے۔ فرمایا کہ یہ تینوں بندوں کو جنت عطا کر دی جاتی ہے۔ اس حدیث میں یہ 3 ہو گئے، اور جو مستدرک حاکم کی حدیث آپ کے سامنے خطبے میں تلاوت کی ہے، اس میں فرمایا کہ حج کرانے والا جو بندہ ہے، جو والد یا والدہ کی طرف سے حج کرا رہا ہے، اس کو یا خود کر رہا ہے، 10 حج کا ثواب ملے گا، اور کہ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا۔ قدرت کا نظام دیکھیں،
جو بندہ حج بدل کرنے گیا ہے اس کا خود بھی فائدہ ہو رہا ہے، جبکہ وہ حج تو دوسرے بندے کی طرف سے کر رہا ہے، اس کا فریضہ بھی ادا یا اس کی آخرت کی جو سختی تھی وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور جس نے پیسے خرچ کیے ہیں پیسے والے کو بھی فائدہ ہو رہا ہے۔ ایک تو یہ بات عرض کرنی تھی کہ صاحب حیثیت شخص جب اس نے حج کیا ہے تو پھر اس کے بعد اپنے والدین وغیرہ کی فکر کرے، اور اگر وصیت کی ہے تو پھر تو ضروری ہے، اس پر فرض ہے عمل کرنا۔ وصیت نہیں کی تو آپ کے ذمہ استحباب ہے، لازم نہیں ہے، اگر آپ کریں تو ایک اچھی بات ہے۔ اور خود حج بدل کر رہا ہے یا کسی کو حج بدل کے لیے بھیج رہا ہے تو اس چیز کا خیال رکھے کہ جو حج بدل بندہ کر رہا ہے اس نے اپنا حج فرض پہلے ادا کیا ہوا ہو۔ صاحب حیثیت پر پہلی بات حج فرض اپنا کیا ہوا ہے، دوسری بات حج بدل کی موٹی موٹی باتیں آپ کو بتا دی ہیں۔ تیسری بات، ہم نے پچھلے جمعے پر 7 لازمی باتیں عمرے سے متعلق جو ہیں وہ عرض کی تھی۔ آج حج سے متعلق ٹوٹل 14 باتیں ہیں جو ضروری ہیں حج سے متعلق، ان کو عرض کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو حاجی صاحب جو 7 یا 8 ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ کے اندر اپنی ہوٹل سے یا مسجد حرام کے سین سے جہاں سے بھی حدود حرم کے اندر ہونا چاہیے، حج کا احرام باندھے گا 7 یا 8 ذی الحجہ کو۔ پھر اس کے بعد منا جاتے ہیں، 5 نمازیں پوری کرنا سنت ہے منا میں۔ اصل میں یہ منا میں جو 5 نمازیں سنت ہیں یہ تیاری ہے میدان عرفات میں جانے کی۔ اگر کوئی شخص کسی مجبوری کی وجہ سے منا میں نہیں جا سکا تو گنہگار نہیں ہے اور اس پر دم بھی واجب نہیں ہے۔ پہلی مرتبہ جو ہم 7-8 کو منا جا رہے ہیں یہ والی بات، 5 نمازیں پوری ہو گئی ہیں، بعض دفعہ وہ رات کو ہی میدان عرفات میں لے جاتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ میدان عرفات میں ظہر سے لے کر مغرب تک لینا لازم اور واجب ہے۔ مغرب کے بعد رات کو مزدلفہ میں رہنا اور نمازیں دیر سے پڑھنا یہ واجب ہے۔ صبح اٹھ کر پھر جمرہ عقبہ یعنی ایک شیطان کو 7 کنکریاں مارنی، پھر ذبح کرنا، پھر حلق کرانا، گنجا کرانا، نہانا دھونا، کپڑے پہننا، منا میں ٹھہرنا، طواف زیارت کے لیے جانا، سعی کرنا، پھر واپس آنا، دوسرے دن ظہر کے بعد 3 شیطانوں کو کنکریاں مارنا، رات کو منا میں رہنا، پھر تیسرے دن ظہر کے بعد 3 شیطانوں کو کنکریاں مارنا ساتھ ساتھ، اور پھر اب لازم نہیں ہے، ختم ہو گیا لازمی کام فرض 12 ذی الحجہ کو، لیکن اگر 13 ذی الحجہ کو بھی کوئی شخص رہنا چاہے تو بھی پھر وہ 3 شیطانوں کو کنکریاں مارے گا۔ جب 12 کو یہ تینوں کو کنکریاں مار کے مکہ مکرمہ آ جاتا ہے تو اس کے ذمہ صرف ایک کام حج کا رہتا ہے، اور وہ ہے طواف وداع، آخری طواف۔ بھلے وہ آج جا رہا ہے مکہ چھوڑ کے یا چند دن بعد جا رہا ہے، ایک طواف اس کے ذمہ ہے، ابھی کر لے، چند دن بعد کر لے، دوبارہ کر لے، ایک دفعہ کر لیا دوبارہ کر لیا ہے وغیرہ۔ یہ میں نے موٹا سا آپ کو حج کا خاکہ پیش کر دیا ہے۔ اب حج میں سب سے زیادہ لازمی چیز کیا ہے؟ وقوف عرفہ۔ اگر کسی شخص کا وقوف عرفہ رہ گیا تو حج کی کوئی صورت نہیں ہے، اگلے سال اس کے ذمہ حج کی قضا ہے۔ 9 ذی الحجہ ظہر کے وقت جیسے داخل ہوتا ہے اس ٹائم سے لے کر مغرب تک، یہ مغرب سے لے کر صبح صادق تک، اس ٹائم میں اگر کوئی شخص تھوڑی سی دیر بھی میدان عرفات میں پہنچ گیا اس کا حج ہو جائے گا، حتیٰ کہ سوئے ہوئی حالت میں بھی میدان عرفات سے اس کو گھما کے لے آئے، حتیٰ کہ جہاز میں ہیلی کاپٹر میں اس کو ڈال کر مریض کو، اور میدان عرفات کی
فضا سے مریض کو ڈرپیں لگی ہوئی ہیں وغیرہ، تب بھی اس کا حج ہو جائے گا۔ اور دیکھیں میدان عرفات کا ٹائم کیا ہے، اصل ٹائم تو نامی ذی الحجہ کی ظہر سے لے کر نامی ذی الحجہ کی مغرب کی اذانوں تک ہے، یہ اصل مستحب اور واجب ٹائم یہ ہے۔ آنے والی رات میں بھی کوئی کچھ حصہ جو مزدلفہ میں رات کو رہنا ہے، اس حصے میں بھی اگر کوئی شخص میدان عرفات سے اس کو گھما کے لے گئے تو حج ادا ہو جائے گا۔ یہ وہ نامی ذی الحجہ ہے کہ نامی ذی الحجہ سے پہلے جو رات گزری ہے وہ بھی نامی ذی الحجہ کی ہے، اور جو آگے 10ویں ذی الحجہ کی جو رات ہے وہ بھی نامی ذی الحجہ کی رات ہے۔ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، یہ اسی رات کی قسمیں کھائی گئی ہیں کہ یہ عجیب بات ہے، پورے سال میں یہ ایک دن ایسا ہے جس کی 2 راتیں ہیں۔ اب سب سے اہم رکن حج کا وہ وقوف عرفہ ہے، وہ تھوڑی سی دیر بھی اگر کوئی شخص میدان عرفات میں لے جایا جاتا ہے یا جاتا ہے اور واپس آ جاتا ہے، وقوف عرفہ ہو گیا، اس کا واجب رہ گیا ہے۔ واجب رہنے کی وجہ سے اس کے اوپر دم آئے گا۔ اور واجب کیا ہے کہ آج فرض کرو 12:11 پر ظہر کا ٹائم داخل ہو رہا ہے اور ختم ہو رہا ہے، فرض کرو کہ تقریباً 7 بجے فرض کرو، یہ جو 12:11 ہے یہاں سے شروع ہو کر مغرب کی اذان تک میدان عرفات میں ٹھہرنا، یہ اتنا لمبا عرصہ ٹھہرنا یہ واجب ہے۔ اگر کوئی اذانوں سے پہلے میدان عرفات سے باہر نکل آتا ہے، وقوف عرفہ اس کا ہو گیا ہے، رکن ادا ہو گیا ہے، واجب ادا نہیں ہوا، اس کو دم دینا پڑے گا، ایک بکرا دینا پڑے گا۔ یہ رکن اعظم ہے حج کا۔ اور دوسرا رکن کیا ہے؟ طواف زیارت، کنکریاں وغیرہ مارنے کے بعد طواف زیارت اور اس کی صحیح۔ طواف زیارت اگر ٹائم کے اندر سے رہ جاتا ہے تو ٹائم کے بعد ادا ہو سکتا ہے، لیکن جرمانہ دینا پڑتا ہے۔ میدان عرفات کا وقوف عرفہ کسی کا بالکل رہ جاتا ہے تو جرمانے سے بھی کام نہیں بنے گا، اس کا حج نہیں ہوا۔ 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، مغرب سے پہلے کسی نے طواف زیارت کر لیا ہے تو اس کے طواف زیارت ہو گیا ہے، ٹائم کے مطابق ہو گیا، کوئی جرمانہ نہیں ہے۔ لیکن اس کو تو سمجھ ہی نہیں آئی، یہ 12 ذی الحجہ کس دن ہوتی ہے تو 11 ذی الحجہ، تو یہ تو 21-22 جنوری فروری جانتا ہے، اس کو اسلامی تاریخ کا ہی نہیں پتا۔ 12 ذی الحجہ اس کو ختم ہو گئی، ساتھیوں نے کہا ہم نے تو طواف زیارت کر لیا، ہم نے تو کر لیا۔ اس نے کہا وہ کون سا طواف ہوتا ہے جو تم نے کر لیا ہے، اور آج 13 ہو گئی ہے۔ اس کو اب سمجھ آئی ہے کہ طواف زیارت کرنا تھا، تو یہ طواف زیارت کر سکتا ہے، لیکن وقت کے اندر نہیں کیا، اس لیے ایک بکرا جرمانہ دینا پڑے گا کہ یہ لیٹ ہو گیا، اس کو تاریخ یاد کیوں نہیں تھی۔ اور اگر اس سے کوئی بڑی غلطی ہو گئی تو جرمانہ پھر اونٹ کا ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہ 2 رکن اعظم ہیں۔ پھر اگر کسی شخص نے چادریں نہیں باندھی، حج نہیں ہوگا، تلبیہ ہی نہیں پڑھا، حج نہیں ہوگا، نیت ہی نہیں کی، حج نہیں ہوگا، تو یہ بھی ضروری، یہ شرائط میں سے ہیں۔ کچھ کام ایسے ہیں اگر نہ ہوا تو بکرا دینے سے کام بن جائے گا، لیکن احرام کی چادریں نہیں پہنی، نیت ہی نہیں کی ہے، تلبیہ ہی نہیں پڑھا ہے تو نہیں ہوگا حج وغیرہ۔ شرط ہی بولنے اذا فات الشرط فات الشیء، شرط الشیء حصۃ الشیء ہوتا ہے، داخل الشیء ہوتا ہے، وہ شرائط نہیں پوری تو چیز نہیں ہوتی۔ نماز کی شرائط میں سے جگہ پاک ہونا، وضو کا ہونا، کپڑے کا پاک ہونا، قبلے کا رخ ہونا، قبلہ رخ ہونا، وقت کا ہونا، یہ شرائط ہی جب نہیں پائی گئی ہیں تو چیز ادا نہیں ہوتی۔ تو 8 یا 7 یا جیسے وہ بعض دفعہ اعلان کرتے ہیں، کوئی اس کے اوپر ناراض نہیں ہونا چاہیے،
احرام کی چادریں پہنے، نہا دھو کر پاک ہو کر پھر اس کے بعد حج کی نیت کرے حدود حرم میں، اور تلبیہ پڑھے۔ جس کی طرف سے حج ہے اس کی نیت کرے، اپنا حج ہے تو اپنی نیت ہے، نفلی ہے تو نفلی ہے، کسی کی طرف سے ہے تو وہ، یا 3 کام ہو گئے، نہا دھو کر پاک ہو کر احرام باندھ لیا چادریں، نمبر 2 نیت کر لی ہے، نمبر 3 تلبیہ پڑھ لی ہے۔ پھر اس کے بعد مینا جانا واجبات میں سے نہیں ہے، سنت ہے جو شروع میں جاتے ہیں۔ میدان عرفات میں زور سے لے کر مغرب تک ٹھہرنا یہ چوتھا واجب ہے۔ اور نمازوں کی بات ہم نے اس دن درس میں بھی کی، خیمے میں پڑھ لیں، دونوں اکٹھی پڑھ لیں، مسجد نمرہ میں چلے جائیں اکٹھی پڑھ لیں، علیحدہ پڑھ لیں، 2 پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، کوئی اس میں جھگڑے کی گنجائش نہیں ہے۔ اب آ گئے مزدلفہ میں۔ مزدلفہ میں رات رہنا، دیر سے مغرب اور عشاء جماعت کے ساتھ پڑھنا اور پھر ادھر ہی ٹھہرنا، یہ واجب ہے۔ اور اس واجب کے ساتھ جمع تاخیر واجب ہے، جمع تاخیر، جمع تقدیم میدان عرفات میں زور کی نماز میں ہی ہم عصر بھی پڑھ لیتے ہیں، اگر امام کے ساتھ مسجد نمرہ میں جا کے وہاں پڑھیں، اچھی بات ہے وہاں جائیں، لیکن ضروری نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک مصیبت میں آپ کا خیمہ گم، ساتھی گم ہو گئے، تھک گئے، گر گئے، ٹوٹ پھوٹ گئے، تو مسجد نمرہ میں جانا حج کے فرائض اور شرائط میں سے نہیں ہے۔ جانا اچھی بات ہے، اگر ہمت ہے تو ٹھیک ہے، نہیں جاتے تو آپ کا وقوف عرفہ آپ کے ذمہ لازم ہے، وہ آپ میدان عرفات میں موجود ہے۔ صبح کے ٹائم مزدلفہ میں جب طلوع آفتاب قریب ہوتا ہے وغیرہ، اس ٹائم میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ حضرت آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو فرمایا ایک دعا قبول نہیں ہوئی تھی میدان عرفات میں، ابھی وہ بھی قبول ہو گئی ہے کہ میری امت کے ظالموں کو بھی اللہ کچھ ترتیب کے بعد معاف کر دے گا، ابداً ابدا ظالم کو بھی سزا نہیں ہوگی، لیکن ظالموں کو یہ نہیں سوچنا چاہیے ظلم کرتے جاؤ، وہ تو رسول کی دعا مزدلفہ میں قبول ہوئی ہے، پیسے کھاتے جاؤ اور غریب عوام پر ظلم ڈھاتے جاؤ، ایسا نہیں ہے، سزائے وہ ابداً ابدا ظالم کے لیے جو معافی کا قانون تھا کہ نہیں ہوگی، اس میں گنجائش نکل آئی ہے، باقی کسی کا حق کھایا ہوا ہے وغیرہ وہ دینا پڑے گا، اس کے بعد پھر ہوں گی یہ باتیں۔ اچھا جی، پہلا احرام کی چادریں، تلبیہ، نیت، میدان عرفات میں مغرب تک، 5واں وقوف مزدلفہ، 6ٹھا آج ہم نے 7 کنکریاں مارنی ہیں 10 ذی الحجہ کو، اور 8واں واجب قربانی کرنی ہے، 9واں واجب حلق کرانا ہے، گنجا کرانا یا کینچی کے ساتھ کرانا، 10واں واجب رات کا کچھ حصہ مینا میں رہنا واجب ہے۔ یہ حج سے واپسی والی بات ہے، مینا میں رہنا واجب ہے، حج پر جب جا رہے تھے تو مینا میں رہنا سنت تھا۔ اب یہ 9 ہو گئے، اب آپ نے طواف زیارت ان دنوں کے اندر کرنا ہے اور صحیح واجب ہے، وہ ہو گئی۔ اب 11واں واجب کہ دوسرے دن بھی ظہر کے بعد تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنا، 12واں واجب 12 ذی الحجہ کو بھی ظہر کے بعد تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنی ہیں، اور اگر 13واں واجب کہ اگر آپ 13 ذی الحجہ کو بھی رہنا چاہتے ہیں تو بھی تینوں شیطانوں کو پھر کنکریاں اگر رہ گئے تو پھر مارنیاں واجب ہو جائیں گی، اگر واپس آ گئے تو آپ کے ذمہ واجب نہیں۔ اور 14واں واجب جو میں نے بتایا تھا حج کے 14 واجبات کہ 14واں واجب ہے طواف وداع کرنا۔ حاجی کے ذمہ طواف وداع جو آفاقی ہے، جو آفاق ادھر سے گیا ہوا ہے، حدود حرم سے باہر سے گیا ہوا ہے، اس کے ذمہ طواف وداع۔ الوداع کا مطلب وہی ہے کہ اللہ تعالی ہم آپ کے گھر کو چھوڑ کر جا رہے ہیں تو یہ ہمارا آخری سفر نہ ہو، آخری یہ آپ کے گھر کا دیدار آخری نہ ہو، لیکن اب مجبوری ہے کہ چھوڑنے کا دل تو نہیں چاہتا لیکن چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور یہ بہت قیمتی سعادت ہے، قیمتی گھڑیاں ہیں جن کو اللہ پاک جو لوگ جا رہے ہیں اللہ سب کو نصیب فرمائے، قدر و منزلت کی توفیق دے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نا جی جب اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ مکہ چھوڑ دیا جائے
اور آپ ہجرت کر کے تو اختیار دیے تھے فلانی فلانی جگہوں میں جس جگہ آپ چلے جائیں، تو آپ نے مدینہ طیبہ کو منتخب کیا۔ جب اللہ کا حکم تھا، تقریباً بہت سارے پیغمبروں کو ہجرت کرنی پڑی ہے، تو آپ جب باہر نکلے نا جی، تو ایک ایسے ٹیلے پر کھڑے ہوئے جہاں سے بیت اللہ نظر آ رہا تھا، اور آپ نے بڑے افسردہ ہو کر ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ دعا کی ہے۔ فرمایا ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا، اے میرے رب، میرے دادا کے بنائے ہوئے تیرے گھر میں یہ مکہ کے ظالم سنگ دل مجھے رہنے نہیں دیتے۔ مکہ چھوڑنے کا، تیرا گھر چھوڑنے کا دل تو نہیں چاہتا، لیکن چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ طواف وداع کرتا ہے حاجی اور دعا مانگے، اے میرے رب، تیرے گھر کو چھوڑنے کا دل تو نہیں چاہتا، لیکن میری مجبوریاں ہیں، ویزے کی، حکومتوں کی، گھر جانا میری مجبوری ہے۔ اور نبی نے دوسری دعا کیا کی؟ وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، اے اللہ میں تیرا گھر اور شہر چھوڑ کر جا رہا ہوں، جدھر جا رہا ہوں ادھر میرے دوست لوگوں کو بنا دے۔ وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا، جدھر جا رہا ہوں وہاں کے مکین میرے دوست بن جائیں، میرے مددگار بن جائیں۔ ادھر دیکھو نا، غزوہ حنین میں کچھ لوگوں نے، نوجوان انصاریوں نے یہ باتیں کی کہ مال غنیمت غزوہ حنین کا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو زیادہ دیا، ہمیں تھوڑا دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ چل گئی کہ انصاری نوجوانوں نے یہ شکوہ کیا کہ قریشیوں کو، ہاشمیوں کو تو غزوہ حنین کی مال غنیمت سے زیادہ حصہ ملا اور انصاریوں کو کم ملا۔ آپ نے انصاری صحابہ کو جمع کیا اور کہا آؤ سنو، تمہارا شکوہ بجائے میں نے نو مسلموں کو آج ہزاروں کی تعداد میں بکریاں اور اونٹ مال غنیمت میں دے دیے، تمہیں تھوڑا دیا، انہیں بکریاں دیا مکہ والوں کو، اور تمہیں انصاریوں سمجھنا چاہیے کہ تمہیں محمد مل چکا ہے، تمہارے شہر میں اللہ کا آخری حبیب بستا ہے، میرا رہنا سہنا وہاں، مر جاؤں گا تو میرا وہاں مزار بھی وہاں، تمہیں محمد اللہ کا آخری حبیب مل چکا ہے۔ مکہ چھوڑ رہے ہیں، افسردہ ہیں، دعا کر رہے ہیں، اور حاجی کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھا دی۔ جب مکہ کو دیکھے زائر، بیت اللہ کی زیارت کرنے والے، جب تو مکہ کو دیکھ تو یہ دعا پڑھا کر، اللہم زد بیتک ھذا تشریفا و تکریما و تعظیما و محابتا و برا وزد من حجہ واتمرہ ممن شرفہ وعظمہ وکرمہ وبرہ تعظیما تکریما تشریفا محابتا برا اللہم انت السلام ومنک السلام حینا ربنا بالسلام توفنا مسلما وادخلنا دار السلام۔ جب بیت اللہ کو جانے والے، حرم شریف کی زیارت کرنے والے، جب تیری نظر میں اللہ کا گھر آ جائے تو یہ دعا کر، اے میرے رب اس گھر کی عظمت میں اور اضافہ کر، اس کی بزرگی میں اور اضافہ کر،
اس پر جو آپ کی رحمت برس رہی ہے اس میں اضافہ کر، اس کے ہر طرح کے عزت و احترام میں اضافہ کر، اور جو حج کرنے والے ہیں، جو عمرہ کرنے والے ہیں، جو اس گھر کا عظمت کر رہی ہیں، اس کی تکریم کر رہے ہیں، یا اللہ ایسے حاجیوں کو بھی عزت والا بنا دے، تکریم والا بنا دے، روب والا بنا دے، نیکیوں والا بنا دے، جو آ کر اس گھر کی عظمت کر رہے ہیں، تکریم کر رہے ہیں۔ اور آخر میں جملہ فرمایا اللہم انت السلام، تو ہی سلام ہے، ومنک السلام، تجھ سے عافیت اور سلامتی ملا کرتی ہے، فحینا ربنا بالسلام، اے اللہ ہمیں زندہ رکھ اسلام کے ساتھ، جب موت آئے اسلام کی حالت میں، اور جب مر جائیں تو وادخلنا دار السلام، ہمیں جنت الفردوس عطا فرما، اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرما، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔